لوگ مسجدوں میں ایسا ہوتا ہے، کسی کو واش روم جانا ہے، آپ کی چپل پہن کے چلا جائے گا، آپ کھڑے ہوئے ہیں کہ چپل چوری ہو گئی، پتہ نہیں کہاں گئی ہے، تلاش کرتے کرتے تھک جاتے ہیں آپ، آدھے گھنٹے میں وہ بیت الخلا سے نکل رہا ہوتا ہے، اور ایک دفعہ سوری کر لے گا آپ سے، سوری، بس ختم، کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتے آپ اس کا۔ اگر آپ کو کوئی ایمرجنسی ہے، آپ جا رہے ہیں، یہ باتیں تو یہ چھوٹی چھوٹی ہیں، لیکن جس میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال نہیں کرتا، بڑے بڑے جرائم بھی اسی سے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور جو ان چھوٹی چیزوں کی رعایت کرتا ہے، بڑی چیزوں میں بھی وہی کلیئر ہوتا ہے، وہی صاف ہوتا ہے۔ ارے بابا بھائی، جو کسی کی جگہ پہ بغیر اجازت نہیں بیٹھ رہا، تو کسی کے پلاٹ پہ بغیر اجازت آ کے بیٹھے گا؟ اس کو اس میں اللہ کا خوف آ رہا ہے کہ یہ بندہ اٹھ کے گیا ہے، اس کی جگہ ہے، میں یہاں آ کے نہ بیٹھوں، کل قیامت کے دن مجھے اس کا جواب دینا ہے، تو وہ کسی کے پلاٹ پہ جا کے بیٹھ جائے، اس میں تو اور ڈرے گا نا اللہ سے۔ میں سمجھا پا رہا ہوں نا اپنی بات؟ الحمدللہ زبردست سمجھ رہے ہیں آپ لوگ۔ وہ لوگ مجھے کہتے ہیں ہم کوئی بیوقوف تھوڑی ہے، یا آپ بار بار پوچھتے ہو، تو میں اس لیے تھوڑی حوصلہ افزائی کر رہا ہوں، وہ تقیہ کلام بن چکا ہے، چھوڑنے کی کوشش میں لگا ہوا ہوں۔ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کی ہاں، لیٹرین میں چلے جاتے ہیں چپل پہن کے، اور جب واپس آتے ہیں وہ چپلیں گیلی ہوتی ہیں۔ کسی کی لیٹرین شدہ چپل، یہ لیٹرین شدہ میں نے خود لغت بنائی ہے، کسی کی لیٹرین شدہ چپل استعمال کرتے ہوئے گھن آتی ہے نا انسان کو؟ کیا خیال ہے بھائی؟ گھن آتی ہے انسان کو۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ایک واقعہ سنایا ہے یورپ کے کسی کنٹری کا۔ فرمایا واش روم کے باہر میں کافی دیر سے کھڑا ہوا ہوں، واش روم سے بندہ باہر ہی نہیں آ رہا۔ کافی دیر بعد بندہ باہر آیا تو اس نے پھر معذرت کی، اس نے کہا اصل میں واش روم اس کا پانی پاس نہیں ہو رہا تھا، تو مجھے اچھا نہیں لگا کہ آپ جائیں تو گندگی دیکھنے کو ملے، تو وہ اپنی ذمہ داری پہ اس سسٹم کو صحیح کرنے میں جو بھی اس کے اختیار میں ہوگا کہ کسی طرح یہ گندگی یہاں سے ختم ہو جائے۔ ہمارے یہاں دکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ میری پروڈکٹ ہے، بھاڑ میں جائے، میں تو جا رہا ہوں، اب تمہاری بلا سے تمہیں الٹی آئے، تم یہاں نہ کرو، کھیتوں میں چلے جاؤ، یا کیا بولوں میں، ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے ہم زیادہ، تمہاری بلا سے جو مرضی، میں تو جا رہا ہوں، میرا تو ہو گیا نا، فٹ ہو گیا ماشاءاللہ، میرے تو آتے آتے سب سیٹ ہو گئی، اب تم جانو بیت الخلا جانے۔ ہائے ہائے، واقعات سنانے نہیں چاہیے، لیکن ایک آپ کے فائدے کے لیے اس لیے سنا رہا ہوں کہ پبلک ٹوائلٹ کیسے ہوتے ہیں ہمارے کنٹریز میں۔ ایک سنا دیتا ہوں، گھن تو مجھے بھی آ رہی ہے، آپ کو بھی آئے گی، لیکن بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت کو برداشت۔ یہ جو گھن ابھی آ رہی ہے، یہ آپ کو بڑی بڑی ٹینشنوں سے میں بچا رہا ہوں، بڑی مصیبت سے۔ ایئرپورٹ کے واش روم بڑے صاف ستھرے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ صاف ستھرے ایئرپورٹ ہی کے واش روم ہوتے ہیں، لوگ بھی بڑے سلیقے کے ہوتے ہیں ایئرپورٹ پہ، جہاز میں جا رہے ہیں، اکثر پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس اچھی جاب ہوتی ہے، تو ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، اکثر دیکھا گیا ہے۔ اسٹیشن پہ آپ جاؤ تو بیچارے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، تو کچھ بیچارے علم سے فارغ بھی ہوتے ہیں، لیکن جہازوں میں اکثر، سب نہیں، اکثریت ذرا طور طریقے والے ہوتے ہیں، تبھی جہاز کا سسٹم ہی پورا الگ ہے۔ ہائے 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 ہائے، نہیں سنا رہا، رہنے دیں بھائی۔ میں ایک دفعہ واش روم میں گیا ایئرپورٹ کے، تو وہ کنڈی تھوڑی سی کھلی ہوئی تھی، یعنی کھلی بھی تو پوری تھی، مگر پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ اندر کوئی بندہ ہے یا نہیں ہے۔ اب ہم کھڑے ہوئے ویٹ کر رہے ہیں، جب میں نے کہا شاید کوئی نہیں ہے تو ہلکا سا یوں کر کے دیکھو، تو ایک 12-13 سال کا بچہ کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا ہے۔ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، بہت سے لوگ کھڑے ہو کر کرتے ہیں پیشاب، جو نہیں کرنا چاہیے، لیکن کموڈ ہو تو پھر تو کھڑے ہو کر سمجھ میں آتا ہے۔ جو فلش ہے اس میں کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا ہے، وہ جو لوٹا رکھا ہوا ہے اس میں پیشاب جا کے گر رہا ہے، اور ایسے ہی باہر نکل آیا۔ ہائے 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 ہائے۔ اس کے بعد سے اب جب بھی میں واش روم جاتا ہوں کہیں ایسے پبلک، تو پہلے لوٹے کو دھوتا ہوں۔ آپ لوگ بھی تیزاب سے دھویا کریں لوٹا، جب بھی پبلک ٹوائلٹ میں جائیں تیزاب سے پہلے
लोटा धोएं। पता नहीं कौन क्या क्या करके आ रहा है वहां पे, बच्चे भी जाते हैं खड़े होकर छींटे मार रहे हैं दीवारों पे, सब गंद बला। माँ बाप ने सिखाया नहीं। सबसे पहली तालीम वालिदैन को बच्चे को टॉयलेट के इस्तेमाल की देनी चाहिए। तहारत तो यहां से शुरू होती है ना, तहारत कहां से शुरू होती है? सबसे पहले क़ज़ाए हाजत का तरीका, इस्तिंजा कैसे करना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को यह भी सिखाया है। राज किया करते थे कि तुम्हारे नबी तुम्हें यह भी सिखा रहे हैं, तो पता चला भाई ये भी सीखने की चीज है। अगर